ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ سنت کونیہ ہے، یعنی اس کائنات میں اللہ عز و جل کی سنت ہے اور اس کی تقدیر ہے کہ مختلف طرح کے واقعات اور حوادث پیش آتے رہتے ہیں جن سے لوگوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، حق اور باطل کا فرق ہو جاتا ہے، طیب اور خبیث کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب بتایا گیا کہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم بھی لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ آپ کی جو ذات مبارکہ ہے اللہ کے حکم سے لوگوں میں تفریق کر دیتی ہے، ایک طرف صالح ہے، ایک طرف فاسق ہے، ایک طرف ہدایت یافتہ شخص ہے، ایک طرف وہ شخص ہے جو ہدایت سے دور ہے، گمراہ شخص ہے، ایک طرف طیب ہے، ایک طرف خبیث ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اور اسی طرح سے ایک طرف اہل جنت ہے اور ایک طرف اہل جہنم ہے۔ قرآن کا بھی وصف یہی ہے، الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ بھی فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ جو حوادث اور مختلف واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں، مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کا جائزہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے، علم وحی ہے، اس کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں جائزہ لیتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے۔ مومن کا طرز عمل یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے آزاد ہو کر اپنے کسی سوچ، اپنے کسی فلسفے یا لوگوں کی جو باتیں ہیں یا معاشرے میں جو دنیا میں ایک عام رواج ہے یا جس چیز کا ایک زور ہے یا غلبہ ہے، اس سے متاثر ہو کر کسی بات کا فیصلہ کرے۔ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ نہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹا ہوا ہو،
اور لوگ کہیں گے جی ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم مسجد تک محدود ہو جائیں اور چند چیزیں جو مساجد کے اعمال ہیں، عبادات ہیں، انہیں پر بات کریں، اور اس طرح سے اپنے ایمان کی حالت کو دنیا میں ہونے والے جو حوادث اور واقعات ہیں ان سے جدا کر لیں، اس کے مقابلے میں تجزیہ نہ کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا قائد بنایا ہے، اس نے دنیا کو لے کر چلنا ہے، اس نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو یہ علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے سب سے بڑھ کر کہ کہاں پہ رسالت کا علم جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے، کس کو رسول بنانا ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ رسالت کا علم جیسے انبیاء میں ہوتا ہے، پھر انبیاء کے جو متبعین ہوتے ہیں، ان کے پیروکار جو علماء حق ہوتے ہیں، علماء سو کی بات نہیں ہے، علماء حق ہوتے ہیں، ان میں سے اللہ نے یہ علم کس کو منتقل کرنا ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اس کے اذن سے ہے۔ اس لیے جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا طرز عمل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم وحی کی روشنی میں ہی فیصلہ کرتا ہے، دنیا کے حوادث کا جائزہ لیتا ہے اور اس سے لا تعلق نہیں رہتا۔ چنانچہ پچھلے دنوں آپ کے سامنے ایک معروف واقعہ پیش آیا، غالباً ابھی وہ جاری ہے، یہ نہیں، واللہ عالم، میرے علم میں یہ نہیں ہے، امریکہ کی آگ کا۔ اس میں مختلف آراء جو ہیں وہ دیکھنے میں، اور اکثر ہوتا ہے خصوصاً ہمارے ملک میں بھی اور دنیا بھر میں، ایسا جب کوئی واقعہ کسی اہم جگہ پر یا کسی خاص ملک کے ساتھ پیش آتا ہے تو طرح طرح کے گروہ جو ہے وہ نکلتے ہیں اور طرح طرح کی آراء سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر عوام میں جس طرف کسی کا میدان یا رجحان ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے اپنی سوچ، اپنے مزاج کے مطابق۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا اور ہم اپنے خطبات میں اکثر اسی پر زور دیتے رہتے ہیں مسلسل، اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ العزیز اسی پر ہمارا ایمان اور اسی پر ہمارا جینا اور مرنا ہوگا کہ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کا جو علم ہے، علم وحی ہے، کتاب و سنت ہے، اس کی روشنی میں کرنا ہے، نہ ہمارے جذبات سے، نہ مزاج سے، نہ کسی کی دی ہوئی تھیوری سے، نہ کسی کے دیے ہوئے فلسفے سے۔ یہ ایک مسلمان کا منصب ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ جی اللہ کا عذاب ہے، کسی نے کہا یہ عذاب اس وجہ سے آیا ہے کہ غزہ میں جو ظلم کیا اور اس کا یہ جو سردار بنا اور جو سارا شر دنیا میں پھیلا رکھا ہے، ظلم کی انتہا، بربریت، اس بنا پر اس پر یہ عذاب آیا۔ کسی نے کہا نہیں، یہ عام آزمائش آتی رہتی ہے، مسلمانوں پر بھی آ جاتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، دیگر مسائل، طوفان ہے، حوادث ہو جاتے ہیں۔ یہ تو فطرت کی، طبیعت، نیچر کی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سائنٹیفکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہوا تھا تو یہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ اسی تک محدود ہیں۔ ان کے کوئی کافروں کے ساتھ جو ہے وہ خاص نہیں ہے، اس لیے ان کو صرف کفار کے لیے عذاب کی صورت قرار دینا نہیں چاہیے۔ کسی نے یہ کہا، اور کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہو، طرح طرح کی آر۔ کسی نے کہا ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کسی نے کہا خوش نہیں ہونا چاہیے ان کی تکلیف پر، کسی نے کہا نہیں یہ خوش ہوا جا سکتا ہے، کسی نے کہا افسوس کرنا چاہیے، کسی نے کہا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام آپ ہی سنتے رہتے ہیں فلسفے اور حوادث۔ تو ضرورت اس بات کی کوئی یہ واقعہ ہے میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ دوسرا ایک واقعہ جو اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک اہم ہے، اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک اہم ہے، اور اس کا تعلق بھی عقیدہ اور ایمان کے ساتھ، دونوں کا تعلق عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہمسائے میں ریاست ہے جو اپنے آپ کو خلافت اسلامی اور اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت عظیم کتاب ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی، کتاب التوحید۔ اس میں صرف توحید بیان کی گئی ہے، کتاب اور سنت کی روشنی میں۔ اگر آپ اس کتاب کو کھولیں گے، اس کا نام کتاب التوحید ہے، اس میں آپ کو یا قرآن کریم کی آیت ملے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملے گی، اور یا اس پر صحابہ کرام کا منہج، ان کا اثر، ان کا تعامل ملے گا۔ اس کے سوا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر کسی کا اختلاف ہو سکے، یعنی جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان پر وہ اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ اس پر انہوں نے بیان لگا دیا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے ہاں نہیں پڑھائی جا سکتی۔ یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اس کا تعلق صرف کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہے، ایک رویے اور ایک اصول کے ساتھ ہے۔ ان دونوں پر میں مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات صرف ان دونوں تک محدود نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کا امتحان ہے۔ ہم دنیا سے کٹ کر نہیں رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خیال تخیلاتی دین کو جو ہے وہ لے کر چلتے رہیں، بلکہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا عمل ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں ہی نظر آتا ہے۔ ہم کس طرح چیزوں پر رد عمل دیتے ہیں اور کس طرح ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان میں بصیرت کتنی ہے، ہمیں دین کا فہم کتنا ہے، ہم ایمان کے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے دوسروں پر بات کرنے سے پہلے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے آزمائش کا، عذاب کا، امتحان کا، وہ کیا ہے؟ مختصر جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا، آج کچھ لیٹ بھی ہو گئے ہیں،
تو اس لیے مختصر میں چند باتیں اصولی آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا، آپ غور فرما لیجئے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح بات کہنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزمائش جو دنیا میں آتی ہے اہل ایمان پر آتی ہے، اس کے کئی مقاصد ہیں۔ کبھی تو اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں کفار کی بات نہیں کر رہا۔ اہل ایمان پر جو آزمائش آتی ہے اس کا مقصد کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت وما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے اہل ایمان کے ہاں، جن کے پاس ایمان اور توحید موجود ہے، اللہ ان کے کثیر گناہوں سے ویسے ہی درگزر فرما دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اگر کچھ ایسے گناہ ہیں جو باقی ہیں تو بسا اوقات ایمان یعنی آزمائش کے ساتھ وہ گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ صبر کرتا ہے۔ یعنی دو رویے ہیں، ایک آزمائش کے آنے سے قبل اور ایک آزمائش کے آنے کے بعد۔ آزمائش کے آنے سے قبل انسان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ کیا فسق و فجور میں گزر رہی ہے؟ کیا اللہ کی معصیت میں گزر رہی ہے؟ یا اللہ کے دین کے راستے پر ہے؟ بالعموم انسان خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں جو مجھ پر آزمائش ہے یہ ہو سکتا ہے۔ یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہی جانتا ہے، لیکن انسان کو یقیناً اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں اس غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی ہے کہ غور کرو، سوچو، دیکھو، محاسبہ کرو کہ کیا ایسی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان مومن، بندہ مومن بسا اوقات اپنا رزق اپنے گناہ کی وجہ سے حرام کر لیتا ہے۔ ایک رزق اس کے ہاں اللہ کے ہاں مقرر ہے، رزق میں ایمان بھی ہے، علم بھی ہے اور اس میں دنیا کا رزق بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس رزق اور اللہ کی رحمت اور اس کے درمیان اس کے گناہ حائل ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو جب انسان پر آزمائش آ جائے اور وہ جھک جائے آزمائش کے سامنے جھکے، مصیبت آئی ہے، اس نے فوراً احساس کر لیا، توبہ کی طرف بڑھ گیا، اللہ کے دربار میں گر گیا، گڑ گڑانے لگا، توبہ کر لی۔ یہی مطلوب ہے آزمائش سے۔ اللہ مومن سے یہی چاہتا ہے کہ تو ذرا جو دور چلا گیا، تھوڑا سا دور گیا نا اس راستے سے، تو واپس آ جا۔ بس تو اگر واپس آ کے میرا بننا ہے تو پورا بن جا، یہ ادھورا نہ بن۔ تھوڑا بہت تو تیرا جو پاؤں باہر ہے، کہیں ہاتھ اسلام سے باہر ہے، اگر سر اندر ہے تو دھڑ باہر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ پورا اللہ کا بن جاتا ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے یا معاذ اللہ کا عذاب؟ حقیقت اللہ کی محبت ہے کہ مومن رجوع کر لے، واپس آ جائے اور اس کو ہدایت حاصل ہو جائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ رویہ آزمائش کے آنے کے بعد ہے کہ مومن رجوع کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ شخص کہ جو آزمائش کے اور ابتلا کے آنے پر سخت ہو کر کھڑا رہے، جھکے نہیں، اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نہ اس کا فسق کم ہو، نہ اس کا فجور اس میں کچھ فرق آئے، نہ اس کے رویے جس گناہ پر وہ اڑا ہوا ہے، اگر سود خور ہے سود پر قائم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اگر کہیں امانت میں خیانت ہے اس پر قائم ہے، اگر کہیں شرک ہے، دین فروشی کر رہا ہے اس پر قائم ہے، دین کو بیچ کر دنیا کما رہا ہے اس پر بھی قائم ہے۔ ہر شخص جانتا ہے اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز ودیت کر رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور فرمایا کہ ہر انسان وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خوب جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، عَلَى نَفْسِهِ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، معاذیر عذر تو بہت پیش کرتا ہے، بڑے پھینکتا ہے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، بڑی تعویلات کرتا ہے، لیکن حقیقت سے وہ واقف ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، تو جو پکڑ کر کھڑا رہتا ہے، یہ منافق کی اور کافر کی مثال اللہ کے رسول نے دی، فرمایا مثل المؤمن کالخامۃ من الزرع، مومن کی مثال اس زمین سے اگنے والی نرم و نازک کوپل کی مانند ہے کہ تفیبہ الریح مرۃ وتعدلها مرۃ، ہوا چلتی ہے کبھی اس کو جھکا دیتی ہے، کبھی سیدھا کر دیتی ہے، کبھی مصیبت کی ہوا آتی ہے، جیسے ہی مصائب آتے ہیں یہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ گر جاتا ہے، کبھی اللہ کی نعمت کی آزمائش بھی آ جاتی ہے، دونوں طرح سے ہے نا، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور یہ ابتلا بالسراء والضراء، کبھی خوشی کے ساتھ کبھی غمی کے ساتھ،
وہ جھک جاتا ہے دونوں ہاتھوں میں. اگر نعمت ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے, اگر مصیبت ہے تو وہ صبر کرتا ہے. فرمایا یہ تو مومن ہے. اور فرمایا مثل المنافق او الکافر کالارض صماء معتدلا لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. یہ ایک صنوبر کے درخت کی طرح کافر یا منافق جو ہے یہ کھڑا رہتا ہے سیدھا صماء معتدلا, اسے کوئی چیز ہلاتی نہیں ہے, یہ اپنے وتیرے کو چھوڑتا نہیں ہے, یہ اپنے فسق و فجور کو, اپنے گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے, اپنے راستے کو بدلتا نہیں ہے. فرمایا کہ اس پر ہوا آتی ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں تک کہ اللہ اس کو ایک بار جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. عذاب آتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی موقع نہیں رہتا نہ رجوع کا نہ توبہ کا. یہ منافق کی مثال ہے. تو یہ اللہ نے ایک مومن کی اور منافق کا آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جوامع الکلم نے پورا نقشہ جو ہے وہ بیان کر کے رکھ دیا ہے. اسی طرح سے جو کافر ہے, جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آیا, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے, توحید نہیں ہے, اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. ہماری ایک ماں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ جاہلیت میں بڑا خرچ کرنے والا تھا, صلہ رحمی بھی کرتا تھا اور جو ہے مہمان نوازی بھی بہت کرتا تھا, کثیر غلاموں کو آزاد بھی کیا کرتا تھا, اور اگر وہ اسلام کا زمانہ پاتا, اگر وہ اسلام کا زمانہ پا لیتا تو وہ ایمان بھی لے آتا, کیا اس کے یہ سارے اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ لم يقل مرة آمنت بالله واليوم الآخر او لم يقل يوما آمنت بالله واليوم الآخر, کیونکہ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہوں. کیونکہ مسلمان دنیا میں جو انسان ہے اس کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اپنے نفس کے اندر بھی, اپنی ذات میں, اپنے معاشرے میں, اپنے دنیا میں جو کچھ یہ کر رہا ہے, جتنے قوانین ہیں, جو اس کی روایات ہیں, جو اس کا طرز عمل ہے, جو اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جو اس کے خاندانی رسوم و رواج ہے, جو اس کی تنہائی میں خلوت میں معاملات ہیں, جو اس کے دل کے اندر چلنے والے خیالات اور سوچ اور تفکرات ہیں, یہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک نہیں جائیں گے, اللہ کا عبد نہیں بن جاتا پوری طرح سے, اس نے پوری طرح سے اپنی تخلیق کا مقصد حاصل نہیں کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم اس دنیا میں نہیں آئے کہ ہم تو پیدا کرتے رہے, جی میں نے سوچا مجھے اچھا لگ رہا ہے, وہ مجھے برا لگ رہا ہے, اس نے اچھا کر دیا جو اچھا کر دو, اس نے برا کر دیا ذرا برا لگ رہا ہے تو برا کر دو, یہ عدلے کا بدلہ کر دو. اس طرح سے نہیں ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں یہ معیار دیا ہی نہیں ہے یہ سوچنے کا. یہ ان تمام باتوں کو جج کرنے والا جو حاکم ہے, جس کے ہاں فیصلے ہونے ہیں, ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ حاکم ہے, وہی فیصلہ کرنے والا ہے. سب اختلافات اس کے دربار میں جمع ہوں گے قیامت کے روز بھی. اور دنیا کے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرمایا کہ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. تمہارا کسی بھی بات میں اختلاف ہو جائے, مختلفتم ما نفی کا ہے, آپ یہ بات سن چکے ہیں, اور شیء نکرہ ہے, اس پر من لگا ہوا ہے جو نس ہو جاتا ہے. اس میں کسی طرح سے استثناء ہو سکتا ہے نہیں. کوئی بھی چیز دنیا میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ذاتی ہو, اجتماعی ہو, کسی بھی طرح کی ہو, کاروباری ہو, کوئی سیاسی ہو, کوئی معاشرتی ہو, معاشی ہو, جس بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہوگا, حکم کس کا ہوگا, فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا. یہ ایک انسان کی نظر, مسلمان کی نظر ہونی چاہیے جو اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتا ہے اور جاننا چاہتا ہے. اس کے ہاں عدلے کا بدلہ نہیں ہے, توحید ہے, واحد توحید ایک وہ چیز ہے جو جدا کرنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز میں اسی توحید کی بنیاد پر فرق ہو گیا تھا. پہلی دعوت میں ہی آپ رحمت للعالمین ہیں, انسانوں کے لیے نہیں ہیں, جانوروں کے لیے بھی, پرندوں کے لیے بھی باعث شفقت و رحمت ہے. اونٹ بھی شکایت دے کر آ جاتا ہے, چڑیا کا بچہ بھی شکایت دے کر آ جاتا ہے. بعض سے روایت میں آتا ہے اونٹنی, وہ ہرن کا جو ہرنی جو ہے وہ اپنی شکایت دے کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئی.
پتھر بھی اللہ کے رسول کو سلام کیا کرتا تھا. فرمایا کہ مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے مکہ میں کان یسلم علیہ جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک اونٹ پہ گیا کسی باغ میں تھا, وہ کسی قابو نہیں آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, کوئی اس باغ میں داخل ہونا نہیں چاہ رہا تھا اس کے اس حملے سے گھبرا کر. آپ جو ہی داخل ہوئے وہ اپنی تھوتنی زمین پر رگڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے فاسق شخص. یہ حقیقت ہے. اب بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے معیار ہے. ایک مسلمان کا یہ معیار ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, جس کو معلوم ہے کہ دین اسلام کیا ہے, جس پر وہ کھڑا ہے, جس پر اس کی زندگی اس کی سانس کا دار و مدار ہے. یہ ایک مسلمان کے ایمان کا معیار ہونا چاہیے. یہاں سے ہم چلتے ہیں اور یہیں پر ہم مرتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے لیہلک من ہلک عن بینہ سورہ توبہ ویحییٰ من حی عن بینہ, جس نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل اور حجت اور برہان کے ساتھ زندہ رہے, جس نے مرنا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ جا کر مرے. یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے, مجھے معاشرے کی ویو یہ کہہ رہی ہے اور ایک جو ہے وہ ایک ٹرینڈ ایسا جس کا جو ڈومیننٹ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے. یہ کوئی چیزیں نہیں ہے. ان کی ٹھوکر پہ پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دینا چاہیے ایک مسلمان کو. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ ایک مسلمان اپنے نفس کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ ہمیشہ اپنے رب الجلال کے سامنے جھکنا چاہتا ہے. تو کافر کا جو بھی عمل ہے, فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. بہت خوبصورت اعمال کیے ہوں گے اور اچھا سمجھ کے لے کے رہیں گے. قرآن کہتا ہے, سورہ کہف پڑھیے, قرآن کہتا ہے یحسنون صنعا, بہت خوبصورت اعمال کیے ہیں. فرمایا بدترین اعمال ان کے ہیں کیونکہ اللہ کی ہم قبول نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, دین نے نہیں بتایا, اسلام کے اندر مشروع نہیں ہے. اس لیے کافر کا کوئی عمل, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ ناممکن ہے کہ شرک کا تصور بھی کر لیا جائے, ناممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن سے, یہ ناممکن ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کو اور پوری امت کو یہ وحی کا قانون سمجھانے کے لیے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر تو بھی شرک کرے تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد میری آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ شرک ایک ایسی چیز ہے, شرک اکبر, کفر اکبر, جب یہ داخل ہوتا ہے ایمان مکمل طور پر ختم, کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے پہلی بات سمجھ لیجیے, کافر پر اترنے والی آزمائش ہے, اصولی سی بات ہے, کافر پر اترنے والی آزمائش نہ اس کے گناہ کو معاف کر سکتی ہے جیسے ایک مومن کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا, مومن کے ساتھ کبھی تمحیص, اس کے ایمان کو نکھارنا مقصود ہوتا ہے. غزوہ احد میں آزمائش آئی, مومنوں پر بڑا ایک سخت وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 افراد رہ گئے ہیں اور آپ کی شہادت کا خدشہ ہے. چہرہ مبارک کو خون آلود کر دیا گیا ہے, گڑھے میں گر گئے ہیں, خود کی کڑیاں چہرہ مبارک کے اندر دھنس گئی ہیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر اس علم اور کرم میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دے, اور چہرہ بھی جس کا محمد رسول اللہ, جس پر ساری امت کے چہرے قربان, ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کے چہرے قربان, اس چہرے کو خون آلود کر دے جو اتنی محبت والا ہے, جس کے بارے میں ابن عاص کہتے ہیں اتنا بڑا جرنیل کہتا ہے کہ مجھے اللہ ساری عمر ہوگی اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ نبی مکرم کے چہرے کو بیان کر دو کہ کیسا تھا, لم اطق, میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ لم اکن املأ عینی منہ, میں کبھی ان کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکا تھا, میں کیسے بیان کر دوں, اتنی محبت والا چہرہ تھا. یہ صورتحال بن گئی, آزمائش کا وقت ہے اور اللہ نے فرمایا کہ مومنوں سے گھبرانا نہیں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے نا اللہ اس کو سجا رہا ہے, اللہ اس کو تزکیہ کر رہا ہے, اس کو نکھار رہا ہے, اس میں سے ملاوٹوں کو دور کیا ہے. یہ آزمائش کا مقصد ہے مومن کے لیے, اور کبھی مومن کے لیے آزمائش اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے. ایمان کا نکھارنا, گناہوں کی معافی, درجات کی بلندی, یہ سارے معاملے کس کے ساتھ ہیں؟ مومن کے ساتھ ہیں. جس کا عمل مقبول ہے اسی کا عمل گناہ معاف ہوگا نا, جس کا عمل مقبول ہے اسی کے درجات بلند ہوں گے, اس کے پاس درجات موجود ہے, اسی کا ایمان نکلے گا جس کے پاس ایمان موجود ہے. فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء, شدید ترین آزمائش اللہ کے انبیاء پر آتی ہے, شدید ترین آزمائش. کیا انبیاء کے معاذ اللہ گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ نہیں,
ایمان بہت عظیم ہوتا ہے اور ان کے اس درجے کے مطابق ان پر آزمائش آتی ہے تاکہ ان کے درجات کو، ان کی عظمت شان کو مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند کرے اور دنیا پر ظاہر کر دے۔ یہ بات بھی اس کی حکمت میں موجود ہے انشاءاللہ کہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ اگر دنیا تمہارے لیے ہوتی اللہ اپنے انبیاء پہ شدید ترین ابتلاءات آزمائشیں نہ لے کر آتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والے لوگ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک مومن کی شان ہے۔ اب ذرا کافر پر آ جائیں، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عمل مقبول نہیں ہے، اس پر آزمائش آئی تو کیوں آئی؟ وہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نا، خود شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہمیں آئنسٹائن بنا ہوا ہے، کوئی حکیم الموت بنا ہوا ہے، قرآن سے سوال کیا جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، سورہ کہف کی آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، کفار کی بات ہو رہی ہے، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور یہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کرتے، یہ انہیں کوئی چیز نہیں روکتی ایسا کرنے سے سوائے دو باتیں ہیں، صرف دو باتیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین، یا تو پچھلی امتوں کی طرح جو اللہ نے عذاب سے تباہ کر دی، اچانک عذاب آیا، اچانک پکڑ آئی، سب آستی سے مٹا دیا، یا پہ یہ والی صورت بن جاتی ہے۔ او یأتیہم العذاب قبلا، یہ عذاب کو اپنے سامنے وارد ہوتا دیکھ لیتے ہیں، اب آیا کہ اب آیا، اگر یہ رجوع کر لیں ان کے پاس موقع ہوتا ہے، کوئی صورتیں ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش کسی کافر پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی ہی صورت ہے۔ اب کافر کے لیے وہ باعث رحمت بن سکتی ہے، کیسے؟ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کو پہلے ہلکا عذاب دیں گے، دنیا کا عذاب، ہلکا عذاب دیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ اگر کافر رجوع کر لے، اگر یہ اسلام لے آئے، اگر یہ توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کافروں سے کہہ دو، جنہوں نے کفر کیا ان سے کہہ دو، اگر یہ باز آ جائیں اپنے کفر و شرک سے، جو کچھ انہوں نے سابقہ زندگی میں کیا اللہ سارا معاف کر دے تو ٹھیک ہے۔ ان کے لیے عذاب، دنیا کا عذاب باعث رحمت بن گیا، مگر نہ وہ عذاب شدید تر ہوتا چلا جائے گا، دل مزید سخت ہو جائے گا، اس کے ساتھ ان کے رجوع کی امید جو ہے وہ نہیں رہتی۔ ایک تو یہ بات بڑی واضح ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے، جو میزان ہے، وہ کتاب و سنت ہے، وہ توحید اور شرک ہے، اس میں ذاتیات کی، ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے۔ یہ ذرا غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیجئے، غزوہ احد ہوا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، بدر میں 170 کافر مارے گئے تھے مشرکین اور 70 قیدی بنائے گئے تھے۔ بدر میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی جگہ پر سے بلند آواز سے پکارا اور کہا کہ یوم بیوم، ذرا بات سمجھیے، ایک بات میں بڑی حکمت ہے۔ یہ جو دن ہے نا احد والا، یہ بدر کے بدلے میں ہے۔ ہمارے وہاں پر مرے تھے، آج تمہارا بھی ہم نے قتل کیے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، کوئی برابری نہیں ہے، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے مرنے والے شہید ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں ہیں، کوئی برابری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ پہلے ہوا، یہ بات نہیں ہوا، مقابلہ دونوں موجود ہیں، لیکن یہ ممکن ہے یہ جو سوال ہوا نبی کریم کے بارے میں یہ پہلے ہوا، کیا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 دفعہ پوچھا، آپ نے منع کیا تھا صحابہ کرام کو، جواب نہیں دیا۔ چنانچہ پھر کہنے لگا افیکم ابن ابی قحافہ، تم میں ابو بکر ہے؟ خاموشی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا افیکم ابن الخطاب، تم میں عمر موجود ہے؟ پھر خاموشی ہے۔ پھر ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سب کے سب جو ہے وہ مر چکے ہیں، لو کانوا احیاء لاجاب، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر میں چونکہ غیرت بہت تھی دین کی، وہ اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے ذلیل کرنے کے لیے ان تینوں کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ کلمہ سنا ابو سفیان نے، جو اس وقت کبھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ ذرا آپ سننے والی بات ہے، کہنے لگا اعلو حبل، حبل کا بت ہے، حبل کی جے ہو، حبل کا نعرہ مارا،
اللہ کے رسول نے پہلے کیا کہا تھا صحابہ کرام سے؟ جواب نہیں دینا. اس قابل ہی نہیں ہے یہ باتیں کہ ان کا جواب دیا جائے. چھوٹی موٹی کافروں کی باتیں اس درجے کی نہیں ہوتی کہ مسلمان ہر بات اورج کر بیٹھ جائے. لیکن جب اللہ کی توحید کی باری آئی اس نے حبل کی جے کا نعرہ لگایا, فرمایا کہ لا تجیبوا لہ, ہاں جواب نہیں دیتے ہو. آپ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ پوچھنے لگے کیا جواب دیں؟ فرمایا اسے کہو اللہ اعلی و اجل, اللہ اعلیٰ ہے اور اللہ بلند ہے, اللہ جلال والا ہے, سب سے بڑا ہے. یہ جواب دو. اللہ کی توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان جس کا اڑنا بچھوڑنا صبح شام جو اپنے رب کے نغمے گاتا رہتا ہے, اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اپنے دل کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ, اس کے سامنے سر رکھتا ہے, اپنی خوشیاں قربان کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, اپنے غموں کو برداشت کرتا ہے, اپنے جسم کو کٹوانے کے لیے, اپنے سر کو کٹوانے کے لیے تیار ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیسے سن سکتا ہے اگر مسلمان حقیقی ہے؟ پھر وہ کہنے لگا لنا العزى ولا عزى لكم, ہمارا لیے عزہ ہے تمہارا عزہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو جواب دو. پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دے؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لكم, اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولا لهم. اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کا دوست ایک ہے وہ اللہ, اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. وہ بناتے رہے امریکہ کو, فرانس کو, یہودیوں کو, جس کے تحت چاہتے ہیں بھاگتے رہے. ابھی ان کی اس نکل آئی ہیں میڈموں کی طرح ٹٹر کر رہی ہیں, جناب یہ ہو گیا, یہ انسانی حادثہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اور ان کی اوقات پتہ کیا ہے یہاں پہ این جی اوز کی, کہ یہاں پر فحاشی کو عام کرنا ہے, ہر گندگی کو اس ملک میں اسلامی ممالک میں معاشرے میں پھیلانا ہے, اور ہر ظلم پر جو غزہ میں ہوا, ہزاروں بچوں کو جو زندہ چلا دیا گیا, جو بربریت کی داستانیں رقم کی گئی, اس پر ان محبت کی مافیا نے ایک لفظ نہیں بولنا ہے. اور بعد میں کسی بکری کے بچے کو دیہات میں جا کے فلٹر سے دودھ پلاتے ہیں, اس کی فوٹو اتار کے امریکہ کو بھیجو, پیسے دے دو جی ہم یہ کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ جانوروں کے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں. یہ ان کی کل بات ہے ان NGOs کی. وہ جو انسانی حادثہ ہوا تھا یہ تمہاری جہلانہ سوچ کا قصور ہے. کوئی بھی حادثہ دنیا میں ہوتا ہے, جی زلزلہ کیوں آئی تھی؟ ٹیکٹونک پلیٹس ہل گئی تھی. پلیٹس کس نے ہلا دی تھی؟ اچھا یہ ارتھ کا ایک اوپر جو ہے نا اس کے اوپر ایک کرسٹ ہوتا ہے, پھر ایک مینٹل ہوتا ہے, پھر اندر کور ہوتا ہے. کور کے اندر جو ہے دو طرح کے کور ہوتے ہیں, اور ادھر موسٹ کور جو ہے وہ بہت سارا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اس کی گریوٹی. اچھا جی وہ کس نے پیدا کر دی؟ اس کے ساتھ بھی جب وہ راکس پگھلتی ہیں وہ اوپر جو ہے سارا مولٹن میٹر اوپر آتا ہے, اس کے دھکے سے پلیٹ ہل جاتی ہے. وہ کس نے کر دیا سارا کچھ؟ یہ تو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. تم نے ایک چیز کو دیکھا, ذرا اور نیچے دیکھ لیا, اور نیچے دیکھ لیا, مسئلہ تو بڑھتا چلا گیا نا, پرابلم تو اور بھی کمپلیکیٹڈ ہوتی گئی. سولوشن کس نے دینا ہے؟ اور کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور یہ کیوں, آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ کہیں بھی چلے جاؤ تم ایٹم تک پہنچ جاؤ, سب ٹاپک پارٹیکلز تک پہنچ جاؤ کہ جی وہاں پہ ذرے سے ہلتے ہیں, کس نے ہلا دیے؟ اتنا پیچیدہ نظام, اس سب کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا مطابق. ایک ہی جواب ہے, تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تمہاری جہالت میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں نا بڑی اصطلاح چل رہی ہے ڈفرز کو کیا وہ بلفرز, وہی ہے. وہ ناسا نے وہ مارکس کو دیکھ لیا جی وہاں پہ یہ ہو گیا, وہاں فلاں ہو گیا, تو کیا دیکھ لیا؟ تو پھر جو دیکھ بھی لیا اگر فرض کیجئے تو اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اتنا پیچیدہ, اتنا عظیم نظام تمہارے دماغ میں یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر ہوتی, ایک بہت ہی عالی دماغ انسان کا, دنیاوی دماغ سے ماننا چاہیے, کوئی نہیں ہے, برنارڈ رسل ہے, میں نے پڑھا ہے اس کو, اس نے لکھا اپنی کتاب میں پوری سائنس کا یہ جو زمین کی جو حقارت ہے نا ہمارے گلوب کی, اس کو پڑھنے کے بعد وہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک اوپر سے چھوٹا سا سیارہ ہے, ہمارے زمین گیس بن کے اڑ جائے گی, چھوٹی سی زمین ہے اس کی تو حرکت ہے. پھر کہتا ہے کہ اس دس دین دا ہول لائف اماؤنٹس ٹو, وہ ساری زندگی جو ہے وہ اسی لیے دنیا میں کہ بس ایک گیس کے ساتھ اڑ جائے. یہ تمہارا دماغ, عالی دماغ, تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تمہیں اس کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. ہمارے پاس جواب ہے, ہمیں پتا ہے کہ دنیا ایک اللہ نے بنائی ہے, اس نے تخلیق کی ہے. تمہارے بگ بینگ جو مرضی جہاں سے مرضی لے آؤ, تم ٹائم پہ فرینڈ کر لو, ڈیسٹنی کی, سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے. جب تک تم خالق کو نہیں مانتے تم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کا الحاکمین ہے, اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ, اور اسی کے حکم. اس کی آگ بھی لگی ہے, اور آگ غزہ کی وجہ سے لگی ہے نہیں لگی مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہو, ظلم تو بے انتہا انہوں نے کیا ہے. لیکن بس ایک بات ضرور ہے, وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان بیچارے پڑھے نا جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ, توپوں میں کیڑے پڑ جائیں, اللہ کے توپوں میں کیڑے ڈال دے, اللہ نے آگ لے کر آ گیا, غزہ کا انتقام لے. تمہیں کیسے پتا غزہ کا انتقام لیا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے قاتلوہم, اس طرح کے جو بدمعاش کافر ان کے ساتھ قتال کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. یعذبہم اللہ بایدیکم,
اللہ نے تو یہ سبب بیان کیا ہے، یہ بیٹھ کر اسی پر خوش ہوتے رہتے ہیں. اچھی بات، خوشی ہونی چاہیے کافروں کے عذاب پر، لیکن اللہ نے جو علاج بتایا ہے، ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم اسی پر خوش ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ نے یہ تمہیں دکھا دیا ہے، بڑی واضح طریقے سے دکھا دیا تمہاری اوقات کیا ہے. میں چپا چپا کائنات کا زمین کا میں نے دیکھ لیا، میرے پاس یہ فلاں ہے. ایک چھوٹی سی آگ تمہارے ہمسائے سے لگی ہے، تم اس کو بجھا نہیں پا رہے ہو، تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے رب العزت، اور ان کی اوقات سامنے آتی رہتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد رکھیے، جب قرآن کوئی صفت بیان کرتا ہے نا اور حکم بیان کرتا ہے، وہ حکم اس صفت کے ساتھ معلق ہوتا ہے. جب اللہ کہتا ہے انما المؤمنون، اگر حکم بیان ہوا، حکم کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ ایمان کے ساتھ ہوگا. جب فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے قرآن کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ہدایت کس کے لیے خاص ہے؟ متقین کے لیے خاص ہے. غیر متقین کے لیے قرآن ہدایت نہیں بنے گا. اللہ کا تعالیٰ صلی اللہ بکافٍ عبدا، اللہ اپنے بندے کو کافی ہو جاتا ہے. کس کو کافی ہوتا ہے؟ اپنے بندے کو ہوتا ہے نا. بندے بن جاؤ، اللہ کی کفایت مل جائے گی. بندے نہیں بنو گے، کفایت نہیں ملے گی. فرمایا ان الذین کفروا، یہ جو کافر ہیں، ولا یزال الذین کفروا، ان کے ساتھ مسلسل کیا معاملہ چلتا رہے گا. فرمایا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، ایک سخت مصیبت جو ہے ان کو پہنچتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم، یا کہ گھر کے پاس اترتی رہے گی، ان کے گھروں کے اندر ان کے پاس اترتی رہے گی، اللہ کا عذاب مصیبت اترتی رہے گی. او تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ کبھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور کہیں پر فرمایا ہے کہ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، کافر ہمیشہ شک کرتے رہیں گے، ہمیشہ شک کرتے رہیں گے. کس پہ؟ قرآن کریم کی اوپر، نبی کریم کی عظمت پر، توحید پہ شک کرتے رہیں گے. حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا تو قیامت آ جائے گی اچانک ان پر اسی حالت میں. اللہ نے کوئی تیسری بات نہیں کی کہ آزمائش آ جائے گی، وہ دنیا میں آزمائش ہوتی ہے تو ان کو پھر ہم معاف کر دیں گے. نہیں، جتنی قرآن کی آیات ہے پڑھ لیجیے نا ذرا، آپ کو معلوم ہو جائے. دو ہی صورتیں، یا تو اچانک پکڑ آ جائے گی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا دنیا میں ایسے 5 قسم کے دن کا عذاب آئے گا جس کی رات نہیں ہوگی. پکڑ لیا ہے، وہ رات دیکھنا نصیب نہیں ہے، اور جو رات میں ہے اس کو دن دیکھنا نصیب نہیں ہے. اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، اللہ نے واضح بتا دیا ہے. اور یہ جی وہ بڑی خیر خائی بھی کرتے ہیں. کیا خیر خائی کرتے ہیں؟ تمہارے ساتھ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم کس مغازے میں، کس دھوکے میں گرفتار ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ اگر تمہارے شام کو تمہارے عراق کو آگ سے جلا کر ان کو وہاں پناہ گزینوں کو اپنے ہاں جب لے کر آئیں گے، ان کو کافر بنائیں گے، مشنری ان پہ محنت کی جائے گی، ان کے بچوں کو بالجبر اٹھایا جائے گا، اور ان کو شاید روح رسالت بھی سکھائی جائے گی. سب کچھ ہوگا. یہ تمام معاملات یہ کیے جاتے ہیں. یہاں ہمارے ملک کے اندر جان کو موقع ملتا ہے، یہ اپنا گندگی، اپنا دین، اپنا کفر، اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. تھوڑا سا جو یہ چندہ مانگتے ہیں باہر جا کر IMF سے، ورلڈ بینک سے، اس کے مقابلے میں جو شرائط آتی ہے، ملک میں فحاشی کو عام کرو، یہاں پہ سود خوری کو عام کرو، یہاں پر یہ کرو، کیا وہ چھوڑ سکتا ہے؟ کافر ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہتا، میں آپ کو صرف قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں مختلف مقامات سے. سبحان اللہ. فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. دوبارہ کیا بیان ہوا ہے؟ صرف کسی بیان ہوئی ہے کافروں کی. کفروا ينفقون اموالهم، یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں. کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روک دیں، تاکہ اللہ کے راستے میں کسی کو نہ آنے دیں. اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہی مال پر حسرت بن جائے گا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے سب سے. ثم والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر کیا وہ سب کے سب جہنم میں جمع کر دیے جائیں گے. کیوں؟ اللہ اس کی وجہ بتا رہا ہے. سنیے اللہ احکم الحاکمین کا کلام کہتا ہے میں یہ کیوں کرتا ہوں ان کے ساتھ، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ گندے کو پاک سے الگ کر دے. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، پھر میں بعض خبیثوں کو بعض کے اوپر ایسے دے دوں، ان کو فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان کو ڈھیر بنا دوں، خبیث پر خبیث ان کو لاد کر. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سورہ انفال. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس پورے ڈھیر کو جہنم میں پھینک. اللہ کا قرآن ہے، قرآن بڑا واضح ہے.
اور فرمایا کہ پھر ان سے کہہ دے اِنْ اگر باز آ جاتے ہو یغفر لہم ما قد سلف جو تم نے سابقہ کیا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وَإِنْ تَعُودُوا اگر تم باز نہیں آتے اور دوبارہ لوٹتے ہو اپنے اسی وتیرے کی طرف فقط مذہب سنت الاولین، فرمایا پھر پہلوں کا جو وتیرہ طریقہ تھا نا عذاب کا وہ گزر چکا ہے، تمہیں بھی یاد ہونا چاہیے، تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے پھر اس کے بعد اہل ایمان کو خطاب کیا، فرمایا کہ اگر یہ باز نہیں آتے اور یہ اپنی حرکتوں سے رجوع نہیں کرتے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، فَعْلَمُوا تو یہ جان لو ان اللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا کیا ہی عظیم کیا ہی شاندار وہ مولا ہے، ونعم النصیر اور کیا ہی شاندار کیا ہی عظیم مددگار ہے، ہم اس وقت کسی کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، واللہ باللہ تاللہ غزہ کی جانے والے خوشی سے بند نہیں کی، ان کو جوتیاں پڑ رہی تھی، سال 1.5 سال ہو چکا، یہ چھوٹے سے خطے کو نہتے خطے کو ان کے بچوں کو بھی جلا دیا، ان کے پانی بھی بند کر دیے، ساری دنیا کا بارود، یہ ساری یورپی یونین، یہ امریکہ اس کے حوالی، یہ بڑے بڑے بدماش، یہ جو بندر اور خنزیر کے بھائی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن نے فرمایا کہ منہم القردۃ والخنازیر، اللہ کے رسول نے خیبر کے باہر کھڑے ہو کر یہود سے کہا تھا یا ابناء القردہ اور یا اخوان القردہ والخنازیر، اے بندروں اور خنزیروں کے بھائیوں، صحیح حدیث ہے، یہ ان کی یہ اوقات ہے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ بھی باقی ہے مسلمان پر، ہم سب کی گردن پر ہے، اور انشاءاللہ اللہ اگر میں جھاگ کی توفیق دے وہ ہم اتار کر رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ مجبور بے بس انسان کیا کر سکتا ہے، اور یہ مجبوری ہم نے خود پر مسلط خود کی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری نہیں ہے، اور اس طرح جو نکلتے ہیں نا جگہ جگہ مینڈک کہ جی وہ کیا ہوا انسانی حادثہ ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ان کو صرف اپنا مال چاہیے، صرف اپنا ان کو دانا دگنا جو باہر سے چگنا ملتا ہے وہ چاہیے، ان کی اس ہڈی کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے، ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے، پھر آخر میں کہتا ہوں اپنے محترم بھائیوں سے، ہمیں اللہ کا دین کو فیصلہ کرنا ہے، دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ کی سنت ہے، کافر پر عذاب آتے رہتے ہیں اترتے رہتے ہیں، وہ انکار کرتے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کیا ہوا وہی رویہ یہاں پر اختیار کیا گیا، ان کی قوم کو یہ کہا گیا کہ جب موسیٰ جو ہے یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ چاند اور دے دیجیے تاخیر کی معذرت، فرمایا کہ ہم نے فرعون کی جو قوم تھی ہم نے اس کو قید سالی کے ساتھ بھی آزمایا، پکڑا اس کو اور اس کے نعمتوں میں کمی نہیں کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں، کیوں؟ تاکہ وہ رجوع کر لیں، لیکن کیا ہوتا وہ انہوں نے رجوع نہیں کیا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب خوشحالی آتی تو کہتے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارے لیے تھا، ہم اسی کے حقدار ہیں، ہم اسی کے حقدار ہیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سَيِّئَةٌ اور جب کہیں کوئی برائی کی مشکل آتی نا يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ کہتے ہیں یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی نحوست ہے، اللہ کہتا ہے الا انما طائركم عند اللہ، تمہاری جتنی نحوستیں ہیں نا ساری اللہ کے ہاں، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور فرمایا وہ آگے سے کہتے وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، موسیٰ جو مرضی نشانیاں تو لیا ہم پہ جادو کرنے کے لیے، جو کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے یہ آ گیا کبھی یہ آ گیا، ہم بھی گھبرانے والے، جو مرضی نشانی تو دکھا دے، تو ہم پہ جادو کرنا چاہتا ہے، ہم کچھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ بھی یہ کہتا ہے اس درخت کی طرح جو ایک تناور کھڑا ہوتا ہے سختی کے ساتھ اپنی جہالت کی بنا پر اور کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے کفر نہیں چھوڑ رہے، تو بلیڈز تھی تو ہوا تھی خشک موسم تھا ڈرائی موسم تھا، ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات ہے چلتا رہتا ہے، مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ آسمان کو ذرا سا سرخ دیکھتے کہیں سے ہوا تیز چلنا شروع ہو جاتی، صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ کبھی خوف سے کبھی گھر میں داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے، اور اس بنا پر کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، سابقہ امتوں کو اللہ نے اسی طرح عذاب سے ہلاک کر دیا، ایک قوم تھی اسی طرح سے ان پر کئی دن بارش نہیں ہوئی، خوش سالی بے پناہ تھی، یہاں تک کہ پھر جب وہ اخذہم عذاب یوم الظلہ ایک بادل آیا سائبان کی طرح کہنے لگے وہ بارش برسائے گا، فرمایا اس پہ بارش نہیں، اس میں تو اللہ کے عذاب تھا، آگ تھی اس میں، اللہ کے رسول جن کو یقین تھا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ کبھی ان کے ہوتے بھی عذاب نہیں دے گا، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ کہتے ہیں جب آپ ان کے اندر موجود اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا، یہ اللہ سے عذاب خود مانگتے ہیں کہ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اللہ کہتا ہے ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، آپ ان کے اندر موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اندر موجود ہے،
چنانچہ وہ فرعون کی قوم کہتی کہ جو مرضی تم کر لو، ہم تمہارے سحر سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آیات مفصلات۔ فرمایا ہم نے طوفان بھی بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، مینڈک ہے، خون کا عذاب، طرح طرح کی مختلف نشانیاں یہ بھیجی۔ اور وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، ذرا یہ طرز عمل ذرا نفسیات دیکھیں، نفسیات۔ آج بھی جو شخص منافق ہے نا، جس دل میں ایمان کمزور ہے، کافر ہے، اس کی یہی نفسیات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جب ان پر یہ عذاب تھوڑا سا عذاب واقع ہوتا تو موسیٰ سے کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تجھے اللہ نے جو عہد دے رکھا ہے نا، اللہ سے اللہ دعا کر دے، لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر اللہ نے ہم پر یہ عذاب ڈال دیا نا، ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج بھی دیں گے، ہم ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا کہ فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، ہم جب وہ کوئی خاص مدت تک یہ عذاب ڈال دے تو جیسے ہی وہ عذاب چلتا دوبارہ وہ عہد توڑ دیتے۔ فرمایا کہ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا، پھر ہم نے اسے انتقام لیا، اللہ کہتا ہے میں نے انتقام لیا، یہاں تک کہ میں نے انہیں سمندر میں ڈبو کر مار دیا۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے کفار کے ساتھ، اس میں کون سی ایسی حالت ہے؟ افسوس تو یہ ہے جو ہمارا بیسک ایک مومن بچے کا قاعدہ ہونا چاہیے تھا نا، عذاب کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، قرآن نے کیا بیان کیا، کافروں پر جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مومن پر جب تکلیف آ جاتی ہے اللہ کے رسول فرمایا کہ ما یصب المؤمن من ہم ولا غم ولا حزن ولا عزا حتى الشوك يشاقها، مومن پر کوئی غم آ جائے، کوئی عزا آ جائے، کوئی تھکن آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے جس کے پاس ایمان اور توحید کی دولت ہے، کافر کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس لیے آئیے فیصلہ کرنا ہے تو کتاب و سنت کے معیار پر کرے، اگر مسلمان بننا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر فرق ہوا تھا، اسی بنا پر بیٹا باپ کے خلاف نکل آیا تھا، بھائی کے خلاف نکل آیا تھا، اللہ کے رسول نے اسی کو بنیاد بنایا تھا۔ یہ فیصلے خود ساختہ معیارات کی بنا پر نہیں ہوتے، نہ اس طرح کے جہلوں کی سائنٹزم سے جو متاثر ہیں، جن کے پاس کچھ بھی بصیرت نہیں ہے اور جو جانتے وہ بھی ہیں سب کچھ۔ جب ان کے بڑوں نے یہی یہودی اور یہی نصارہ اپنے انبیاء سے شروع کیا تو بعد والے کیا نہیں کر سکتے، وہ یہی نسل ہے سب کی سب۔ اس لیے الا ماشاء اللہ، ہاں جو اس میں بے گناہ کوئی اگر چلا گیا مسلمان تھا، جو کار خیر پر تھا، اللہ کے دین کا داعی تھا، اپنے دین کا تحفظ کیا، تو ہے وہ سب جاتے ہیں مال پانے کے لیے اور دین سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ اپنا پتہ ہے نہ بچوں کا پتہ ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے دین کے داعی ہیں اور دعوت کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں، اگر وہ اس کے اندر چلے گئے تو فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی ایسا فتنہ آتا ہے اس میں جو صرف ظالم نہیں بلکہ مظلوم بھی بسا اوقات یا جو غیر ظالم ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، حرج نہیں ہے، اللہ ان کی نیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا اور ان کا ہمیں دکھ بھی ہونا چاہیے مسلمان کا کام، لیکن بڑے پیمانے پر ہم بے انتہا خوش ہیں، اللہ اس سارے کو جلا کر راکھ کر دے۔ اللہ کے رسول نے خندق کے موقع پر کیا دعا نہیں کی، ملا اللہ قبورہم وبیوتہم واجوافہم نارا حبسونا عن صراط المستقیم حتی غابت الشمس، سورج غروب ہو گیا، ان کی وجہ سے ہماری نماز عصر فوت ہو گئی ہے، اللہ ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا نہیں کی، تمہارا ایمان مجھ سے بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کس ایمان کو لے کر بیٹھے ہوئے اس طرح کے مسلمان، یہ سب شرارتی منافقین ہیں، کبھی جہاد کی مخالفت ہے، کبھی کفار کی ہمدردی ہے، کبھی ان کو غزہ کے بچے پر تکلیف نہیں ہوتی، کبھی دین کے نقصان پر، وہ ریاست کی بات کہ کتاب و توحید پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں یاد رکھیے، وہ سیکولرزم جو یقیناً طور پہ کفر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی کافی حد تک کوئی رائج ہے، وہ اس مذہبی ملائیت اور جبر سے بہتر ہے جو طالبانی جبر ہے کہ جہاں پر آپ دین کے نام پر توحید پڑھانے سے منع کرتے ہیں، وہ زیادہ بڑا جرم ہے کہ وہاں پر آپ نے دین کے نام پر آپ نے شرک کو عام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو توحید سے محروم کرنا ہے، اور اس بنا پر آپ نے، اور یہی ہوتا ہے جب آپ کسی امریکی چھتری کے تحت خلافت قائم کرتے ہیں نا، وہ خلافت ایسی ہی ہوتی ہے، خلافت یہ نہیں ہوتی، خلافت وہ ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جن کو اللہ زمین میں تمکن دیتا ہے، فرمایا کہ سب سے بڑی بات ان کی صرف یہ ہوتی ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرتے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف ونہوا عن المنکر، نماز قائم کرتے ہیں،
زکات کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ کون سا جبر ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تم لوگوں کو توحید سے روکتے ہو، اللہ کا دین سے دور کرتے ہو، یہ کوئی خلافت نہیں ہے۔ یہ امریکی چھتری طرح قائم ہونے والی خلافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مذہبی ملائیت ہے، جبر ہے، جو بسا اوقات شرک جو سیکولرزم سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ہاں بھی جو جمہوریت کا کفر رائج، اللہ ہماری سے جان چھڑائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے خدمت لے لے کہ ہم دین کا احیا کر لیں۔ یہی لوگ، یہی امت، یہی قوم اللہ کا جب اپنے نبی کے صحابہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے اس عذاب سے ڈر جاؤ جس میں صرف ظالم نہیں پستا، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم کیا خوف میں نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کا عذاب نہیں بڑھلا رہا، سروں پر نہیں بڑھلا رہا، ہم نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ موجود ہے، ہمیں بھی رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت سے تمسک کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔